بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو دائیں پہلو کی طرف موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا اور اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پر اور بایاں ہاتھ میری ٹھوڑی پر رکھ دینا، اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانی قسم کا کفن پہنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے، اور اگر میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کفن کو مجھ سے جلدی چھین لیں گے، اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، اور جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اس سے مت بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تیز چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں سے خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہے ہو، اس لیے جلدی کرو، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شر کو اٹھا کر لے جا رہے ہو، اس سے اپنی گردن سے جلدی اتار دو۔ دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا تھا۔ حضرت بلال نے اذان نہیں دی، حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کے لیے گئے تھے۔ بی بی زینب تلاوت کر رہی تھی، سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے قبل 3 مرتبہ بستر جھاڑنے کا حکم دیا۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی تو نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو درست تسلیم کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ظاہر ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر کو کیڑے مکوڑوں یا دیگر نقصان دہ چیزوں سے محفوظ کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوش ربا انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی سن کے دنگ رہ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو بچاؤ کی تدابیر بتا دیں۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیلز بنتے ہیں اور پرانے سیلز ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں، اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں 7ویں آسمان تلے، زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ عرش تلے واقع بحر نور میں غوطہ لگائے۔ وہ غوطہ زن ہوتا ہے، پھر باہر نکل کر اپنے بازو یعنی پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروں میں سے قطرے گرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک دعائے بخشش مانگتا ہے۔
ایک دیہاتی نے گارے مٹی سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مسلوں کی مسجد بھی بنائی کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں۔ تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے، جنت کی مٹی کہاں سے لائیں؟ باپ کا حکم تھا۔ 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی مٹی ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔